دنیا کی پریشانی ہے اسے اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے نالین پاک کا صدقہ، حضور کی وجاہت و عظمت کا صدقہ، سب حاضرین کی اور ان کے متعلقین کی جو جو پریشانیاں اور تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم خاص سے سب کی تکالیف کو دور فرمائے۔ جن عزیز نوجوانوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے اپنی نجات کا سامان کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے، اور اس سے بہتر ان کے وسائل کا اور ان کی نوجوانیوں کا اور کوئی مصرف نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں عین جوانی میں اللہ کے محبوب کی عظمت کا پرچم بلند کرے۔ اس سے زیادہ اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہ نوجوان سعادت مند ہیں، اللہ ان کی سعادتوں میں، خوشبختیوں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزم محمد کیسر جو سر فہرست ہیں انتظامیہ میں، ان کے ساتھی محمد ثاقب اور جتنے بھی نوجوان ہیں سبھی قابل داد ہیں اور قابل تحسین ہیں۔ میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور دلی خوشی ہے مجھے ہر اس نوجوان پر جو حضور کی عزت کا، پاسبانی کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے وقت کو، اپنے مال کو اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو، اپنی خواہشات کو سرکار کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں سے جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، پیارے رسول کی عظمت کے دشمن ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کے، ان کی طہارت کے قلب کے، ان کے اخلاص کے دشمن ہیں، ان کی عدالت کے بیان کے دشمن ہیں، اور جو اہل بیت اطہار کی طہارت کے، ان کی محبت و مودت کے دشمن ہیں، ان کے خلاف جو بھی سینہ سپر ہو حسن نیت کے ساتھ، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس کانفرنس کو جو اس کے مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ ان مقاصد حسنہ دینیہ میں ان منتظمین کو، سب حاضرین کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ جو علماء کرام یہاں تشریف لائے، سننے کے لیے تشریف لائے یا بیان کرنے کے لیے تشریف لائے، اس کانفرنس کی رونق کو انہوں نے بڑھایا، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، اور بالخصوص محترم علامہ خطیب بے مثال و با کمال صاحبزادہ حکیم محمد ذکا اللہ رضوی صاحب حافظ اللہ تعالی، اور ہمارے مفکر اہل سنت علامہ پروفیسر محمد اشفاق جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے، بلکہ ہمارے نہیں میرے بہت ہی عزیز حضرت مولانا قاری محمد اشفاق صاحب پنجن کسانا، وہ خاص طور پر میرے ساتھ منسلک بھی ہیں، اور انہوں نے مجھے اس کانفرنس میں آنے کے لیے ہر وقت رابطے میں بھی رہے۔ میں ان سب عزیزوں کا، اور جو حضرات ابھی حضرت اعلان فرما رہے تھے کہ کوئی مدعو نہیں ہے تو آیا ہے، ہمیں جو مدعو نہیں ہیں اور آئے ہیں ان کا مدعوین آنے والوں سے بھی زیادہ اعزاز و اکرام ہے۔ مگر گزارش یہ ہے کہ اسٹیج پر جب لوگ کانفرنسوں میں علماء کو دیکھتے ہیں، یا جو اسٹیج پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو جس فکر کا پروگرام ہو یا جلسہ ہو اس کے امین ہونے چاہیے، اس لیے کہ ایسے کچے پکے لوگ جب اسٹیجوں پر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ اتنے فوٹو کھینچتے ہیں اور فلمیں بناتے ہیں، بعد میں وہ لوگوں کو دکھا دکھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت ہونے کی یہ نشانی، ہم تو فلاں اسٹیج پہ بیٹھے تھے، اس وقت بھی بیٹھے تھے، فلاں وقت بھی بیٹھے تھے، اور پھر بعد میں بروڑیاں مارتے رہتے ہیں، کبھی شیعہ کے ساتھ آدھے ملے ہوئے ہیں، آدھے وہابیہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو پھر وہ ہمارے لیے بڑی نقصان دہ وہ جو تکلیف بنتی ہے، وہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے کیسے بتائیں کہ کیا ماحول ہوا، کیا ہوا، تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، کیونکہ آپ سب کچھ ہوں گے اور سب کے ساتھ چلتے ہوں گے، یہ آپ کا نظریہ ہے۔ ہم صرف اہل سنت و جماعت ہیں اور امام احمد رضا بریلوی کی فکر کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ کو شوق ہوگا کہ ہم مریں تو بندے یہ کہیں
کہ وہ سب مکاتب فکر میں مقبول تھے. میں ایسے شخص کو شیطان سمجھتا ہوں جو سب میں مقبول ہو. میں صرف اس کو بندہ سمجھتا ہوں جو اہل حق میں مقبول ہو اور اہل باطل کی آنکھ میں کھٹکتا ہو. بس ہمیں صرف وہ بندے چاہیے، اور جو سب میں مقبول ہوں اس شیطان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ ہم سب میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبیوں کی یہی دعوت ہے. ان کو صرف سچے چاہتے ہیں، منکر تو ان کی جان کے دشمن ہوتے ہیں. اور جو سب کا محبوب بننا چاہے وہ شیطان ہو سکتا ہے، وہ رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نقطۂ نظر سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو کھلی اجازت ہے، لیکن آپ اختلاف کرنا چاہیں تو پھر ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں. کیوں کہ اس طرح آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کی میں اجازت نہیں دیتا. میں معذرت کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اور لوگوں کو خود ان باتوں کو پہچاننا چاہیے، اور پہچاننے کے بعد اگلے بندے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. گرامی قدر حضرات، حضرت شاہ صاحب قبلہ جن کا اس میں گرامی یہاں کی صدارت کے لیے اور میرے نہایت ہی مخدوم و مکرم محترم جنڈا والا شریف سے حضرت صاحبزادہ پیر سید صادق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تو تشریف فرمائیں. اور میں ان سبھی سنی سادات کرام، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ مسلک ہے اور میرے امام کا یہ مسلک ہے، امام احمد رضا بریلوی کا، کہ جو شخص صحابہ کو گالیاں بکتا ہو وہ قریشی ہو سکتا ہے، وہ سید نہیں ہو سکتا. آپ میرے امی ہوں یا نہ ہوں، یہ میرے امام کا مسلک ہے اور میرا یہ مسلک ہے کہ جو شخص صحابہ کو گالیاں بکے وہ سید نہیں ہے. قریشی ہو سکتا ہے، ہاشمی ہو سکتا ہے، لیکن سید وہ ہو سکتا ہے جو صحیح العقیدہ ہو. کیوں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم امامت دوں گا تیری اولاد کو مگر جو ظالم نہیں ہوں گے. ظالم ہوں گے تو تیری اولاد بھی ہوں گے، نہ ان پر درود ہوگا اور نہ ہی وہ امامت کے مستحق ہوں گے. تو ظالم کون ہے؟ سب سے پہلے جس کا عقیدہ غلط ہو وہ ظالم ہے. سید ذات نہیں ہے، ذات ہوتی تو ابو لہب سید ہوتا. عبد المطلب کے بیٹوں میں ابو لہب لعنتی ہے، امیر حمزہ سید ہے. اس کا مطلب ہے اگر ذات سید ہوتی تو ابو لہب سید ہوتا. معلوم ہوا سید وہی ہوتا ہے جو پہلے مومن ہو، خون ہو، مومن ہو. مومن پہلے ہو، خون بعد میں ہو. کیوں کہ خون پہلے ہو تو ابو لہب خون ہے مگر لعنتی ہے. امیر حمزہ خون ہے، جب غلام بنے تو سید بن گئے. اب فلسفہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ سپاہی صحابہ کا نام لیتے رہے مولانا، ہمیں سپاہی صحابہ سے اختلاف ہے، ہم کھلے عام بیان کریں گے کیونکہ ہمارے امام کا طریقہ یہ ہے. مگر سپاہی صحابہ والے بھی سن لیں، سپاہی صحابہ والے حسن نیت کے ساتھ صحابہ کی صرف عظمت کا پرچم اٹھائیں، اس بات پہ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. یہ کھلی کھلی بات ہے. کیوں کہ اس بات پہ ہم اگر ان کا اختلاف کریں تو ہم شیعوں کی پارٹی بنیں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ شیعہ بھونکتے ہیں، صبح و شام بھونکتے ہیں صحابہ کو، اور ہم اس طرح کی سپاہی صحابہ کی مخالفت نہیں چاہتے کہ صحابہ کرام کے مسئلے میں ہم ان کو صحابہ کا حامی سمجھ کر تو ان کی مخالفت کریں. یہ بات غلط ہے. اس جہت سے ہمارا اختلاف ہے. اور پوچھتا ہوں میں سپاہی صحابہ سے بھی کہ تم سپاہی صحابہ ہو، لیکن ایک بات پوچھو، صحابہ کس کی سپاہ تھے؟ یہ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور لڑائی کے لیے نہیں پوچھنا چاہتا. یہ لڑائی کے لیے کانفرنس نہیں ہے، لڑائی ہمارا منشور نہیں ہے، نہ کوئی دستور ہے. یہ عقل کی، یہ فکر کی، یہ دلیل کی، ریفرنس کی بات ہے. اس میں جھگڑا نہیں، اس میں بات ہو سکتی ہے، تحقیق ہو سکتی ہے، لیکن جھگڑا نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ تم سپاہی صحابہ ہو، صحابہ کس کی سپاہ تھے؟